میرے دوستو، آج آپ لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ 26 جنوری 2025 یعنی یوم جمہوریہ، جس دن آج ہم لوگ خوشی کا اظہار کیے ہیں، پورے دیش میں آج خوشی کا ایک ماحول تھا، ایک تہوار تھا، ہم لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ میرے دوستو اس دن کے تہوار کو منانے کے لیے ہم لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے، کیونکہ ہمارے اکابر علماء کرام بزرگان دین نے اسی دین کے انتظار میں، اسی بھارت کو آزاد کرانے میں اپنی قربانیاں پیش کر کے ہمارے بھارت کو آزاد کروایا۔ اس بھارت کو آزاد کرنے میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کا خون شامل ہے۔ میرے دوستو، کوئی جو کہتا ہے کہ بھارت ہمارا ہی دیش ہے، بھارت چھوڑ کر کے چلے جاؤ، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھارت تمہارے باپ کا نہیں ہے، بھارت ہمارا بھی ہے، بھارت تمہارا بھی ہے، بھارت تو سب کا ہے۔ بھارت میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے والے لوگ ہیں، ان سب کا بھارت ہے، بھارت کسی ایک کا نہیں ہے۔ بھارت جو ہے ایک سیکولرزم کے لوگ رہتے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمان کے یہاں تہوار ہو، عید کی تہوار ہو تو ہندو بھائی آتے ہیں سمیا کھانے کے لیے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی کے یہاں کوئی تہوار ہو تو ہم مسلمان اس کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ کسی سکھ کے یہاں کوئی تہوار ہو تو ہم اس کے تہوار میں جاتے ہیں۔ یہ ہم آپس میں ایک بھائی چارگی کو پیش کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا بھارت دیش مہان دیش ہے، کیونکہ بھارت کو جو مہان کہا جاتا ہے، اس کو اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بھارت کو جو ہے سونے کا چڑیا کہا جاتا ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہر مذہب کو ماننے والے لوگوں کو سمویدھان نے اجازت دیا ہے، سمویدھان نے اسے حق دیا ہے کہ اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے فالو کرو، اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے کرو، اپنے مذہب کے اندر خود اتنا پابند رہو کہ کسی کے مذہب میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے۔ کیونکہ میرے دوستو، اگر ہم لوگ اپنے اپنے مذہب کو سمجھنے لگے اور اس کو سوچنے لگے تو ہم کسی کے مذہب کے اوپر میں انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، ہم نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ میرے دوستو کسی بھی مذہب کے اندر میں یہ بات نہیں بتلائی جاتی ہے کہ تم دوسرے کے مذہب کو برا بھلا کہو، کیونکہ میرا مذہب کہتا ہے کہ تم اپنا مذہب اپنے آپ رکھو، دوسرے کے مذہب کو اس کے ساتھ رہنے دو، تم کسی کے مذہب کو برا نہ کہو۔ کیونکہ میرے دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس دیش میں رہتے ہو، جس وطن میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، تم اس ملک سے اتنا پیار کرو کہ اس ملک کا نمک کھاتے ہو، اس ملک کے اندر غداری نہیں کرنا۔ یہ میرا ایمان سکھاتا ہے، یہ میرا مذہب سکھاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بھارتی ہونے کا، انڈین ہونے کا ثبوت دو۔ میرے دوستو، مسلمان کتنا ثبوت دے گا؟ آپ ثبوت لیتے لیتے تھک جائیں گے، مسلمان ثبوت دیتے دیتے نہیں تھکے گا، کیونکہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ ہم اسی گنگا کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ اسی گنگا میں ڈبکی لگا کے اپنا پاپ کو دھوتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اسی وطن میں، اسی وطن کی مٹی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اسی وطن کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں، ہم اسی وطن کی مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا دیش سے ہم غداری نہیں کر سکتے ہیں، ہم نمک حرامی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیش سے جو غداری کرتا ہے وہ دیش والا نہیں ہوتا ہے، وہ حرامی اولاد ہوتا ہے، وہ حرام کا ہوتا ہے جو اپنے دیش سے غداری کر دے۔ اگر آپ بتائیے تو صحیح، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے غداری کرے، کوئی اولاد اپنے باپ سے غداری کرے، اپنی ماں سے غداری کرے، تو کیا اس کو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ حرامی بچہ ہے، یہ ہماری نافرمان بچہ ہے، ہمارا حق نہیں دیتا، ہمارا حقوق ادا نہیں کرتا؟ تو میرے دوستو، اسی طریقے سے ہم اپنے دیش سے غداری کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر دیش کے
खातिर हमें कुर्बानी पेश करना पड़ेगा तो हम गोली सीने पे खाते हैं, हम पीठ पीछे वार नहीं करते, ना पीठ पीछे हम गोली खाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की सरहद पे जाने की बात होगी तो मुसलमान सबसे पहले जाकर के सरहद पे खड़ा होगा। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसकी आंख में आंख डाल करके हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी आंख को निकाल लेगा। मेरे दोस्तों, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो या किसी भी देश का हो, हम अपने देश के ऊपर किसी की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करते और नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अपने देश के हैं। हम अपने देश से इतना ही मोहब्बत करते हैं जितने कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जितना कि हम अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, जितना हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। वतन हमारा है, ये देश हमारा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदू सिता है हमारा, ये वतन है हमारा। मेरे दोस्तों, सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता है हमारा, ये बुलबुल है इसकी, ये गुल सिता है हमारा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।